الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ تو میں تمام بہن بھائی ایک مرتبہ بہت ہی پیار محبت سے درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بہت ہی عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے مجھے قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، نیکی کے کام کرو اور برائیوں سے بچو، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے کہ ایک شخص اپنے دینی بھائی یعنی ایک مسلمان بھائی سے ملاقات کی غرض سے اپنے شہر سے دوسری جگہ جانے لگا، یعنی اس کی زیارت کے لیے ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف جانے لگا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شخص کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بٹھا دیا۔ جب وہ شخص اس مقام پر پہنچا جہاں فرشتہ انسانی شکل میں موجود تھا، اس شخص نے دیکھا کہ وہ ایک شخص وہاں موجود ہے، تو اس فرشتے نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا میں ایک بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ اس فرشتے نے جانے کا مقصد پوچھا کہ تمہارا اس بستی کی طرف جانے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا میں اپنے مسلمان یعنی دینی بھائی کی زیارت کی غرض کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا حل من نعمتی علیکا، یعنی کیا اس نے تم پر کوئی احسان کیا ہے یا تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے کہ جس کا تو بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میں صرف اس دینی بھائی سے ملاقات کی غرض سے جا رہا ہوں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ اللہ رب العزت اس بندے کو پسند فرماتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور میں صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی اس محبت کو دیکھتے ہوئے میں اس بندے سے ملنے جا رہا ہوں، حالانکہ مجھے اس سے کسی چیز کی توقع نہیں، نہ میں اس نیت سے اس کی طرف جا رہا ہوں کہ میں اس سے کچھ فائدہ حاصل کروں گا، نہیں، صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ ایک اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ ہے، جس کی وجہ سے
میں اس کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہے، وہ ایک عالم دین ہے اور میں اس عالم دین سے علم سیکھنے کی غرض سے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ جب مسلمان کی زیارت کرے تو اس کے ساتھ خوش اور محبت سے پیش آئے، خوشی سے ملے۔ تو اس فرشتے نے کہا انی رسول اللہ علیکہ، میں اللہ رب العزت کی طرف سے تمہارے پاس ایک قاصد بن کے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں، یعنی ان اللہ احیاک لما تحب اخلق، یعنی جس طرح تو اپنے اس بھائی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک بھی تجھ سے محبت فرماتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے یا کسی مومن سے اس بنیاد پر محبت کی نظر سے ملے تو اللہ رب العزت اس پر بھی محبت کی نظر کرتا ہے، جو جاتا ہے اور اس پر بھی محبت کی نظر کرتا ہے جس کے پاس جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ ہم میں ایک فطرتی عمل ہے، ایک فطرتی بات ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو آج کل کے دستور کے مطابق، آج کل کے دور میں ادوار میں یہ ایک انہونی سی بات ہو کے رہ گئی ہے کہ کسی سے محبت سے ملا جائے، کہ اگر ہم کسی سے محبت سے ملتے ہیں بے غرض، بغیر کسی وجہ کے ملتے ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی یہ شخص اس انسان سے اس لیے مل رہا ہے کہ شاید اس کو اس سے لالچ ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے اس سے کوئی کام اپنا نکلوانا ہے۔ لیکن جو شخص کسی سے ملنے جا رہا ہے یا ملتا ہے وہ صرف اس وجہ سے ملتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک مسلمان، ایک دینی بھائی سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، کہ اللہ رب العزت نے اس کو یہ توفیق بخشی کہ وہ ایک مسلمان بھائی کے پاس جائے۔ اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا لیجئے کہ ماں باپ کا اپنے بچے سے ایک قدرتی طور پر ایک فطرتی عمل ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد کو ہر طرح کی نعمت سے اس کو آراستہ کرتا ہے، اس کو اچھی تعلیم دیتا ہے۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی جس طرح تربیت کی جاتی ہے، جو اس نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا ہے یا جو اس نے اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، وہ اسی کو الٹا اس کو لوٹاتا ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارک ہے کہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو کہ اللہ تمہیں اس کا حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن آج کل کے دور میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں یو کے میں لے لیں یا پاکستان میں لے لیں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آج کل کے حالات کچھ مختلف ہیں۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں یہ آپ سب کے سامنے ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے ایسے موقع سے، اللہ ہمیں ہمیشہ دور رکھے ایسی باتوں سے کہ بعض لوگ تو اپنے والدین کو یہ اولڈ پیپل ہوم میں جمع کروا کے آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ جمع کروانا دور کی بات، وہ باہر بٹھا کے آ جاتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھو تو میں ابھی آتا ہوں۔ وہ بیچارے کس سوچ میں ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمیں کہاں لے کے آ رہا ہے، کہاں لے کے جا رہا ہے، وہ اس سے بالکل ان کے ذہن میں بھی یہ وہم و گمان میں بھی نہیں کہ وہ ہمیں کہاں چھوڑ کے گیا ہے۔ تو ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس اولڈ ہوم سے کوئی باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بوڑھے بزرگ یا مائی صاحبہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں اور اسے پوچھتا ہے کہ بیٹا ہمیں یہاں بٹھا کے چلا گیا ہے۔
تو وہ اس کو اندر لے جاتے ہیں۔ اب جو طریقہ وہ اپنے والدین کے ساتھ استعمال کر رہا ہے تو کیا اس کی توقع کیا رکھے گا کہ کل اس کی اولاد اس کے ساتھ ایسی کرے گی؟ اللہ رب العزت نے اسی مقصد کے لیے، اسی چیز کی تعلیم دینے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا، اور اللہ رب العزت کی تعلیمات، اللہ رب العزت کے احکامات پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو دیے تاکہ ہم ان پر چلیں۔ انسان کو یہ دنیا میں، یہ دنیاوی تعلیم سے، یہ میں کچھ خلاف نہیں ہوں، ایسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ دنیاوی تعلیم سے کوئی بری نہیں ہے، اس میں کوئی برا چیز نہیں ہے، اس سے آپ کی علم میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں کچھ تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ اس سے آپ نے کیا اخذ کرنا ہے، آپ کے بچے کیا حاصل کریں گے، اور آپ نے اپنے والدین کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے والدین کے حقوق اچھے ادا کر لیے تو یقیناً یہ ٹٹ فور ٹیٹ والی بات ہے کہ وہ آپ کو اسی طرح اچھے طریقے سے ملیں گے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو ایک بوجھ سمجھا تو کل کیا بات ہے اگر آپ اس چیز کو امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ بھئی وہ میرے بچے بھی مجھ کو اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن آپ نے اپنے والدین کو یہ چیز بتائی کہ بھی آپ ہمارے لیے بوجھ ہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، تو کیا بات ہے آپ خود اپنے بچوں کے اوپر بوجھ نہیں ہوں گے؟ یہ تو ایک آپ کے ساتھ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ سے لے والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو تعلیمات ہمارے لیے دیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، اور ہمیں یہ بتایا کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ ماں کے پاس سے، پنگوڑے سے، جو جھولا نہیں ہوتا، جھولے سے ہوتے ہوئے قبر کی دیواروں تک، جب تک کہ آپ کی زندگی ہے، آپ علم دین حاصل کرو، اور اس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ یہ فرضیت کی بات کر رہا ہوں، جیسے نماز فرض ہے، یہ علم دین بھی آپ کے لیے فرض ہے۔ اور جب ایک عالم دین، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب روز محشر والا دن ایک عالم دین جب آئے گا تو تمام انبیاء اور شہداء وہ اس پر رش کریں گے کہ یہ کون آ رہا ہے۔ حالانکہ انبیاء اور شہداء کا درجہ تو بہت بلند ہے، اور وہ رش کریں گے کہ بھئی یہ کون سی ہستی آ رہی ہے جس کے لیے یہ مشک بھرے جو ممبر بنائے جائیں گے، خوشبوؤں سے تر ہوں گے، وہاں ان کو بٹھایا جائے گا، اور ان کو کیا چیز ملے گی؟ اس کو اللہ رب العزت کا بالکل قرب حاصل ہوگا، کیونکہ انہوں نے علم کی تعلیم حاصل کی اور علم کی تعلیم کو آگے پھیلایا۔ اور ان لوگوں پر سخت عذاب ہوگا جنہوں نے علم کی تعلیم حاصل کی لیکن اس کو اپنے تک محدود رکھا، اس کو آگے ڈیلیور نہیں کیا۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ ایک عالم دین کا اتنا درجہ، بلند درجہ ہے، اور ایک عالم دین جس نے آگے کسی تک نہیں پہنچایا، اس کے لیے کتنا عذاب ہے۔ یہ آپ خود سوچیں، تو اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھالیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی، آپ نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا۔ آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ آپ کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہیں۔ جیسے والدین کے حقوق ہیں اسی طرح اولاد کے حقوق ہیں، جیسے خاوند کے حقوق ہیں بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ یہ سب میرے عزیز دوستو بہنوں، یہ سب علم دین سیکھنے سے حاصل ہوگا۔ اور پھر آج کل جو وراثت کا مسئلہ چل رہا ہے، جو وراثت ہے، اگر تو والدین نے اپنی زندگی میں وراثت کے مسئلے کو حل کر دیا تو بہت اچھی بات، اگر نہیں کر سکے تو یہ ان کے لیے بھی آخر بھی آگے بہت سخت عذاب کی بات ہوگی۔
تو میرے عزیز دوستوں، بہنوں، بھائیوں، اگر ہمیں اپنے والدین کی ان چیزوں سے بچنا ہے تو ان کو چاہیے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی وراثت کا سلسلہ اپنی زندگی میں ہی ان کو صحیح طریقے سے نبھا جائیں، کیونکہ بعد میں ان سے بھی بہت اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور جب وراثت کسی ایک بھائی کو، ایک بہن کو، کسی کو مل جاتی ہے تو وہ آپس میں لڑیں گے، والدین کی غیر موجودگی میں وہ لڑیں گے، اور یہ کافی جگہ پہ ایسا ہوا ہے۔ یہ صرف میں ایک کہنے کی بات نہیں کر رہا، کہ آپ بہار شریعت کا عنوان اٹھا کے دیکھ لیں وراثت کے بارے میں، آپ کو اس میں ہر چیز واضح کلیئر مل جائے گی، کیونکہ یہ ایک ٹاپک رہتا ہے۔ میں صرف ایک جنرل بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علم دین حاصل کرنے سے آپ کو کیا کیا چیز حاصل ہوگی اور کس کس چیزوں کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ مجھے خود بذات خود ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا، اور میں یقین کیجئے کہ میں جیسے آپ کے سامنے اس وقت بول رہا ہوں، میں کسی کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ کسی کے آگے میرے سامنے میں اگر کوئی دو لفظ بولنے کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو میرے پسینے آ جاتے تھے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے جب یہ علم دین حاصل کیا، اور اللہ رب العزت مجھے اس پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ میں اس کو ڈلیور کر سکوں آگے۔ اور اگر میں ڈلیور نہیں کر سکوں گا، اگر میں جواب نہیں دے سکوں گا، میں آئیں بائیں شائیں کرنے سے بہتر ہے کہ میں ان کو کہہ دوں گا بھی یہ آپ کا جو سوال ہے میں آپ کو یہ دیکھ کے بتا دوں گا، نہ کہ میں اپنی طرف سے ایک گھڑا گھڑایا جواب ان کو پیش کر دوں، جو کہ بالکل غلط ہے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم نے جواب دینے ہیں شریعت کے مطابق دینے ہیں، اور آپ نے سوال کرنے ہیں شریعت کے مطابق کرنے ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے نہ ہم نے بات کرنی ہے، نہ کوئی سلسلہ ہے۔ یہ میں صرف ایک سمجھانے کے، ایک اصلاحی پہلوؤں کے اوپر میں صرف یہ بیان دے رہا ہوں۔ اس میں یعنی تمام احادیث بھی اس میں موجود ہیں، اور اس میں حضرت حسن بصری کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں دوست زیادہ بناؤ۔ اب دیکھیں اس میں کیا فرما رہے ہیں، دوست زیادہ بناؤ، کہ جو زیادہ دوست بناؤ گے وہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے کہ روز محشر ایک دوسرے کی سفارش کریں گے کہ یا پروردگار یہ میرا دوست ہے، یہ زندگی میں میرے ساتھ اچھی باتیں کرتا رہے، یا پروردگار اس کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج۔ لیکن اس کے برعکس اگر دوست آپ نے زیادہ بنائے اور وہ دوست غلط کاروں والے ہوئے تو اس کا عذاب آپ کو بھی ملے گا اور اس کو بھی ملے گا۔ یہ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ حضرت حسن بصری نے ایک واضح اصول بتا دیا کہ آپ اچھے دوست بنائیں، اور اچھے دوست وہ ہوں جن کو علم دین بھی آتا ہو، ان کو علم دین کے بارے میں کچھ معلومات ہوں۔ ویسے تو دوست بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، راہ چلتے کو بنا لیں، لیکن جب آپ کسی کو کچھ دیں گے، اب یہ بات یہاں پہ بات غور کریں کہ اللہ رب العزت کی راہ میں ایک انسان خرچ کرتا ہے تو وہ اس کو علم ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں۔ اور پھر ایک وہ شخص ہے جو اس کے پاس دولت ہے لیکن وہ کسی کو دے نہیں رہتا، روک رہا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کو دوں گا تو یہ الٹا یہ شرابی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اس کا حیثیت اس کی معلوم ہو جائے گی کہ جس کو میں نے پہلے دیا وہ شرعی اس چیز کا حامل تھا، لیکن یہ شخص شرعی ناجائز مانگ رہا ہے، یہ اس کی عادت شراب خوری کی ہے، اس کو میں پیسے دوں گا جا کے شراب پیے گا، تو آپ نے اسے دوبارہ پھر اس وقت دال دیا۔ لیکن جب آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ بندہ اچھا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، یہ بندہ برا ہے، اس کے لیے یہ جو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو، آپ نے اپنے عزیزوں کو، بہن بھائیوں کی امداد کی، ان کے اوپر صلہ رحمی کی، تو اللہ رب العزت اس کا اجر عظیم آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرنا بہت 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 بڑی نیکی ہے۔ اور اگر آپ کو پتا ہے کہ اس پہ صلہ رحمی تو آپ نے اس کی مدد کی تو اللہ رب العزت کے آگے آپ کا مقام مزید بڑھ گیا۔ یہ پھر بات وہی آتی ہے کہ پھر وہی علم دین، ان چیزوں کا علم اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس کچھ نہ کچھ علم دین ہوگا۔ یہ بات
طویل ہوتی جا رہی ہے، پر اللہ رب العزت میں لوگوں سے محبت کرنے کی، اپنے پیاروں سے محبت کرنے کی اور برے لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔